व्यूअर्स, ये जो पिछले दिनों एक सियासी तूफान आया और आकर गुजर गया, ये क्या तूफान थम चुका है या फिर एक मर्तबा पूरे जाहो जलाल के साथ आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। आप इशारा समझ गए होंगे कि जो पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने कहा और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इकट्ठे दौरा सऊदी अरब क्या पैगाम दे रहा है, नए सूबों का बनने क्या जा रहा है, और फिर आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज साहबा ने मोहसिन नकवी का क्या जवाब दिया, काबीना के मीटिंग में क्या फैसला हुआ, और फिर जो ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ किया, जो कहते थे कि हमारा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ दुनिया के सामने पेश कर दिया। पासदारान इनकलाब इसराइल और अमेरिका के लिए इनकलाब बनकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मैं हूं सदीक साजिद। सबसे पहले आपको ये बता दें कुछ अंदर की खबरों के साथ कि जनाबे वाला ये जो पिछले दिनों एक सियासी तूफान आया और उसके बाद फिर ऐसी हलचल मची, ख्वाजा आसिफ से लेकर राना सनाउल्लाह तक और राना सनाउल्लाह से लेकर अमीर मुकाम तक हर एक के रोंगटे ही नहीं कान भी खड़े हो गए। लेकिन पैगाम जो दिया गया, पता चला कि हुजूर वाला इस पैगाम के पीछे जो कुव्वतें कार फरमा थीं वो ये नहीं चाहती कि वज़ीर आज़म घर जाए, असम्बली टूटे, हुकूमत जो है वो घर चली जाए। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि निज़ाम सीधा हो जाए। उनको भी पता है कि सूबे जो हैं वो इतनी जल्दी बन नहीं सकते, लेकिन काम शुरू कर दिया गया है, सर्वे हो रहे हैं, ठीक है जी, उनकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लोगों की अक्सरियत नए सूबों की हामी है, तो ज़ाहिर है इसके लिए आइन में तरामीम करना पड़ेगी। सिर्फ सेनेट और कौमी असम्बली से ही 2/3 अक्सरियत से नए सूबों के लिए बिल पास कराना ज़रूरी नहीं होगा। सूबाई असम्बली, मुतलका सूबाई असम्बली, जिस सूबे में नया सूबा बनना है या नए सूबे बनने हैं, उस असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से उस बिल को लाजमी मंजूर करवाना पड़ेगा। करारदादों से काम नहीं चलने वाला। ये मैंने आपको बता दें, आइन के 5 आर्टिकल्स हैं कम से कम जिनको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने नए सूबे बनाने हैं। कहा जा रहा है कि 2029 के इंतखाबात के बाद सदारती निज़ाम आएगा, सूबे सदर को डायरेक्ट मुंतखब करेंगे, वज़ीर आज़म का नामो निशान नहीं होगा। हाँ, पार्लियामेंट मौजूद होगी और वो पार्लियामेंट यानी कि सदारती निज़ाम ये एक तरह का इस वक्त ये गुफ्तगू से गुफ्तगू है। अभी तो 3 साल पड़े हैं 2029 आने में, लेकिन फिर भी बातें लोग कर रहे हैं। 2.5 साल पड़े हैं, 2.5-3 साल, तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं कि सदारती निज़ाम की तरफ ये जाया जा रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो बात की उसमें तो उन्होंने सदारती निज़ाम का कोई इशारा नहीं दिया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। फिर कहा गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और चाचू के दरमियान यानी कि शहबाज शरीफ के दरमियान सब खत्म हो गया, मैसेज दे दिया गया, उल्ट पलट, कल गई हुकूमत, आज गई। पीटीआई वालों ने जनाब बड़े बड़े तबले बजाने शुरू कर दिए, ठीक है जी, खुशियां मनानी शुरू कर दी और कहने लगे कि अब तो बात जनाब इमरान खान के कोर्ट में है, अब तो अडियाला में बैठा फैसला करेगा, अब सब कुछ उसके हाथ में आ गया। नो नेवर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में हुकूमत देना वो फिर बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात है, ठीक है ना जी। ये सियासी बातें हैं, सियासी अंदाज है, क्योंकि जो जब उसको पहले लाया गया, जो उसने किया
وہ 3-3.5 سال کے دوران وہ سب کے سامنے ہے، تو لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی کی اپنی ایک ذاتی خوشی ہے، وہ منا رہے ہیں تو ان کو اس خوشی کو منانے دینا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم گئے، فیلڈ مارشل بھی گئے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ سیکیورٹی اور پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے، جاتے اکٹھے ہیں، یہی میسج دیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا جو جہاز ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، وہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ہمارے دونوں بڑی اہم شخصیات ہیں، عالمی سطح کا اب ان کا ایک سٹیٹس ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئیں، جو فیصلے ہوئے، جو تقریبات ہوئیں، میل ملاپ ہوا، تو اس میں پھر اکٹھے عمرہ بھی کیا، کسی قسم کی کوئی اس قسم کی بات یا اشارہ نہیں دیا گیا کہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے۔ پھر محسن نقوی نے بھی اپنی باتوں کی جو ہے وہ کر دی، وضاحت بھی کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی وزیر داخلہ رہوں گا، شہباز شریف بھی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، حکومت بھی کہیں نہیں جا رہی، تسلی بھی دے دی، دلاسا بھی دے دیا، اپنا کام بھی نکال لیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ تو ہوتا ہے نا جناب، سیاست تو پھر سیاست ہے۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی بہت سی باتوں سے اعتبار نہیں ہے، کہ وہ ماشاء اللہ لگانا چاہتا ہے، کوئی ریڈ لائن کراس کرنا چاہتا ہے، کیوں بات کی ہے، یہ کہا وہ کہا۔ ایسا اس وقت پاسبل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں حافظ صاحب جو ہے وہ اس طرف جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ہاں، اصلاح احوال اور وہ جو نظام کی درستگی ہے، کیا وہ صرف سیاسی نظام ہے؟ آپ کا بیوروکریسی کا نظام، آپ کا ادارہ جاتی نظام، آپ کا مختلف وزارتی نظام، یہ سب اس میں آتا ہے۔ یہ سب، اس کو سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، صرف کوئی ایک تو ذمہ دار نہیں ہے اس تباہی کا، بڑے بڑے اس کے بیٹھے ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر محسن نقوی صاحب نے ایک تنقید کی کہ جناب لیپ ٹاپ بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹیب بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کا اشارہ مریم نواز صاحبہ کی طرف تھا۔ تو ابھی مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، تو انہوں نے کم از کم پہلے مرحلے 5000 جناب لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بانٹنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے تو محسن نقوی کو جواب دے دیا کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، ہم اپنا جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے، ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنا کام جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہ انہوں نے ان کو جواب جو ہے وہ دے دیا، ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، تسلی بھی ہوگی۔ تو پھر محسن نقوی صاحب کی وضاحتیں بھی آپ نے آتے جاتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ لی۔ یہ چلے گا سلسلہ، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی بہت ساری اگر اصلاحات کر لی جائیں تو سب کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، باقی صدارتی نظام آئے گا یا آئندہ انتخابات کے بعد۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ صوبے بنانا آسان نہیں ہے، کام شروع ہے، بات ہو رہی ہے، سنجیدگی ہے، یونٹس نے ری سیٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، وہ سارا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ابھی اسمبلی کے اجلاس اسی مہینے شروع ہو جائیں گے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ بھی کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا۔ باقی بلاول صاحب جو مرضی باتیں کر لیں کہ لاہور اور اسلام آباد کی لڑائی ہے، وہ اپنے سے توجہ ہٹا کر وہ چاچو اور وہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو لڑانا چاہتے ہیں، چاچا بھتیجی کو۔ ایسا پاسبل ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کا خاندانی جو نظام ہے وہ بڑا مضبوط ہے، شریف فیملی کا، بہت ہی۔ اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اپنی فیملی میں وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو جناب والا، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کا جو پاسداران انقلاب ہیں، انہوں نے جو اسرائیل اور امریکہ کو نقصان پہنچایا جنگ کے دوران، جو ان کے جہاز گرائے یا ڈرونز گرائے یا ان کی جو دفاعی اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اس کی باقاعدہ طور پر انہوں نے ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دی ہے، جس میں پہلی مرتبہ ایران کی جانب سے جدید ترین جو امریکی طیارہ F-15 جو گرایا گیا، اس کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ تو جو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی کلی جو ہے وہ کھول دی ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر عوام کے لیے، میڈیا کے لیے اور دنیا کے لیے وہ تصاویر جاری کر دی ہیں کہ انہوں نے کون کون سے اسرائیلی اور امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، ان کو کتنا نقصان پہنچا، وہ سب کا سب جو ہے وہ دنیا کے سامنے وہ ہے وہ لے کر آگے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ابھی دیکھتے ہیں۔ تو ایران والے جو ہے نا، وہ ظاہر ہے یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا، اس کا انہوں نے خیر مقدم بھی کیا ہے، اور اس کو اسلامی امہ کے اتحاد کی طرف ایک بڑا اہم قدم بھی قرار دیا ہے،
اور بھی کئی ممالک جو ہیں وہ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کا بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایران نے جو سبق سکھایا امریکہ اور اسرائیل کو، اس حوالے سے جو چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں، جو تصاویر اور ویڈیوز انہوں نے جاری کی ہیں، اس کے اوپر ویسے ابھی تک امریکہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہاں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جی مان جائے گا وہ ایران اور امریکہ، اور ٹرمپ ہر روز ایک نیا یو ٹرن لیتے ہیں، اس کے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ باقی جو چیزیں تھیں، اپڈیٹس تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔